بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا یہ 1 سال کا سفر مکمل ہوا اور آپ حضرات بتدریج آگے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے واضح ہے۔ مختلف کورسز، مختلف مسابقہ جات جو آپ کی تعلیم کا حصہ ہیں، اس میں آپ کے اندر کچھ صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے بہترین افراد بھی ہوں اور قیادت اور سیادت بھی آپ کے ہاتھ میں ہو، نظام آپ کے پاس ہو۔ اس لیے مختلف جہات سے محنت ہو رہی ہے آپ کے اوپر۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک جگہ میٹنگ میں تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بعض بچے CSS کا امتحان بھی دیں، اس کی تیاری کریں، تاکہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی کا حصہ بنیں، جن کے پاس نظام کی، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے، کنجیاں ہوتی ہیں پورے ملک کے نظام کی، تو اس میں آپ کا حصہ ہو۔ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو نظریاتی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے پختہ کار لوگ ہوں۔ بلکہ ابھی ہم کچھ دن پہلے ہمارا جانا ہوا جامعۃ الرشید میں بھی اور دارالعلوم کراچی میں بھی اور جامعہ فاروقیہ میں بھی، کیونکہ ہم مسلسل اسفار کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کہ ہم بہتر سے بہتر کیا چیز لائیں اور آپ میں وہ بہتر کوالٹی اور صفات پیدا ہوتی چلی جائیں۔ تو جب ہم سفر میں تھے تو ہمیں ایک چیز اور معلوم ہوئی، اور وہ ہے ایک سکل ہے یا ایک خوبی ہے مباحثہ اور ڈیبیٹ کرنا۔ مولانا زاہد الراشد صاحب ہمارے پاس ایک دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آ چکا ہے کہ اب لوگ تقاریر کم سنا کریں گے، تقاریر سننے کے لیے کم لوگ آئیں گے۔ لوگوں کے پاس وسائل تقاریر سننے کے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم YouTube پہ سن لیں گے، فیس بک پہ سن لیں گے، ہم دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع استعمال کر کے سن لیں گے۔ مجمع ایک عالم دین کے پاس بیٹھنے والا ان کے سامنے وہ کم ہو رہا ہے، ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب ایک اور رخ کے اوپر کام شروع ہوا ہے، وہ ہے ڈیبیٹ اور مباحثہ، جس میں گفتگو کرنا۔ تو ماشاءاللہ وہ بچے قطر ڈیبیٹ کے اندر شریک تھے، جس میں عربی کے اندر مباحثہ تھا اور عربوں سے تھا۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہم بھی اپنے بچوں کے اندر یہ خوبی چاہتے ہیں، مباحثہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا۔ تو الحمدللہ اس کی ایک شکل ابتدائی یہ بنی کہ انہی کی طرف سے ایک صاحب ماشاءاللہ مولانا ہمارے ہاں ان ایام کے اندر جس میں دورہ جات چل رہے ہیں، اس میں وہ تقریر کی تیاری کروا رہے تھے۔ اگلے سال مشاورت کے بعد وہ ڈیبیٹ اور مباحثہ کے لیے بھی ہمارے اندر موجود ہوں گے، جو آپ کو تیاری کروائیں گے۔ یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے تیار کر رہے ہیں، جب آپ میدان عمل میں اتریں گے آپ کے سامنے چیلنجز ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ میدان عمل میں اتریں آپ مایوس نہ کھڑے ہوں، ہر جہت میں آپ کام کر سکتے ہوں، ہر جہت میں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں بار بار 3 زبانوں پہ مہارت حاصل ہو جائے۔ آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو مشکل نہ سمجھیں، اپنے اوپر ایک اضافی ذمہ داری نہ سمجھیں، کیونکہ آج میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہوں۔ میرا سفر امریکہ میں تھا، کئی مواقع ایسے تھے جس میں کمی محسوس کرتا تھا کہ میں انگریزی میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں امریکہ کے سفر میں ایک کمی محسوس کرتا رہا، میں انگریزی زبان طلاقت سے نہیں بول سکتا تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ضرورت پیش آئی عربی زبان میں گفتگو کرنے کی، میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا تھا۔ مجھے ایک وہ دن یاد ہے جو میرے ذہن پر اور دل و دماغ پہ نقش ہے کہ ڈیٹرائٹ میں 3 لاکھ یمنی رہتے ہیں، مشیگن اسٹیٹ میں، جس طرح ہمارے صوبے ہیں ان کا ایک صوبہ مشیگن ہے۔ 40 ان کی مساجد ہیں۔ ایک مسجد میں
انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہیں یہ بیان کریں گے عربی میں۔ عربی میں جب ہم گفتگو نہیں کرتے، محادثہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، جب ہم عربی میں بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں مسائل آ جاتے ہیں، الفاظ نہیں ملتے، کون سا لفظ کہاں بولنا ہے۔ جب میں بیٹھا تو بات میں نے شروع کی، میں چاہے کیسے ہی کوئی صاحب علم ہوں یا نہیں ہوں، عربوں کے نزدیک جب میں ان کی زبان میں خطا کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، عربوں کی ان کے نزدیک میرے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، عرب بیچ میں سے اٹھ رہے ہیں، 1 2 3، بھری مسجد میں 2-3 افراد رہ گئے، باقی ساری چلے گئے بیان کے آخر میں۔ جب آپ بیان کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی اٹھنا شروع کرے نا، جانا شروع کر دے، آپ کی بیان کی ہوا نکل جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے۔ میرے دل و دماغ پہ وہ نقش ہے، مجھے محسوس ہوا یہ میرے اندر کمی ہے، میں نے اپنی کمی کو پورا کیوں نہیں کیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، پھر اس پر بعد میں نے محنت کی، لیکن میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اس مراحل سے آپ گزر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ میدان عمل میں اتریں تو بس پھر آپ ہی آپ ہوں، لوگ آپ کے پیچھے چلیں، نظام اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اس لیے مختلف جہاد پہ جو محنت ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، آنے والے وقت کی تیاری ہے۔ آپ اسی طرح انشاءاللہ اولا میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اگلا کام شروع ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال سے اب کی سکولنگ میں بھی شروع ہو جائے گا کہ ہمارا سارا نظم تکلم بالانجلیزیہ میں ہو، گفتگو بھی، سننا، بات کرنا اور بیان سب کچھ، اور جب ہم درس نظامی میں ہو تو عربی میں ہو۔ یہ 2 زبانیں اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو مہارت دے دیں تو انشاءاللہ پھر آپ ہیں، اور مختلف جہات اور سکل پر کام ہو رہا ہے۔ دوسری گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آپ اپنے معاشرے سے مختلف بچے ہیں، آپ ان عام بچوں کی طرح نہیں ہیں جو مختلف چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ وہ نہیں ہیں، آپ کے اوپر کاندھوں پہ ایک بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، آپ نے امت کا بوجھ اٹھانا ہے، اس لیے آپ مختلف ہیں معاشرے کے اندر، آپ عام نہیں ہیں۔ لہٰذا چند چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے، ان حدود کو کراس نہیں کرنا، ورنہ وہ صلاحیتیں، وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہمارے ایمان پر محنت ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سب سے بڑھ کر ہو، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور پھر کائنات عالم میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور پھر ہمیں یہ ہمارا وجود ہے نا، اس وجود کے بعد ساری نعمتیں ہیں، ہمارے وجود کے ظاہری سبب جو ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ محبت میری ماں اور باپ سے ہے، اور میرے بھائیوں سے میری محبت، میری بہنوں سے میری محبت۔ ہمارا جو ہندو میڈیا ہے نا، وہ ایک محبت دکھا رہا ہے، ایک رخ پہ ایک لڑکی اور لڑکے کی محبت ہے، اس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک 2 بندے، میاں اور ایک عورت ایک مرد ہے، یہ تربیت کر رہا ہے مسلسل ہماری نوجوان نسل کی، اور پھر اس کی میں تربیت یہ بھی کر رہا ہے وہ کہ جب ایسی محبت ہو جائے نا تو اس کے لیے عزت، جان، مال سب لگا دینا چاہیے۔ یہ ایک تربیت ہے، ٹریننگ ہے ہندو میڈیا کی طرف سے، فلموں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اور ایک محبت ہے جو اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، پھر بھائیوں اور بہنوں سے ہے، والدین سے ہے، پھر میاں بیوی کی ہے، پھر بچوں کی ہے، پھر ان تمام محبتوں سے بڑھ کر
اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، جب ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوگا تو اللہ اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دینی ہوگی۔ لہذا اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں۔ اس محبت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہو، خشیت۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ بچے ایک دعا مانگا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک، اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف کے وسوسے بنا دیں۔ یہ دعا ہمارے بچے مانگا کریں، اللہ سے ہم ڈرنے والے ہوں۔ اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرنے والے بھی ہوں، چونکہ اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹے ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو، پھر پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، بیٹا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو حاضر کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حیا بھی عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے حیا کرنے والے ہیں، چاہے ہم تنہا ہوں، اکیلے ہوں، ہم اللہ سے حیا کرنے والے ہوں۔ اور تیسری چیز جس بنیاد پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے وہ عبادات کا اہتمام ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ ایک میں گزارش کروں گا اپنے طلباء سے کہ ماشاءاللہ آپ چھٹی پہ تشریف لے جا رہے ہیں، جو بچے ہمارے 6, 7, 8 کے ہیں، 9, 10 کے طلباء تو انشاءاللہ تیاری کریں گے، پڑھیں گے۔ ہمارے طلباء جو واپس جائیں تو نماز کے پابند ہوں، فجر کی نماز بھی مسجد میں، ساری نمازیں مسجد میں۔ آپ کوشش کریں، ایک اور بھی میری درخواست ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عمر کے بچوں پہ محنت کر لیں کہ وہ بھی نمازی بنیں۔ آپ کی ملاقات، آپ کی دوستی اس بنیاد پر ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے گشت میں نا چھوٹے چھوٹے بچے شریک ہوتے تھے۔ اچھا ہم نے ان سے نہیں کہا کہ آپ نماز کی دعوت دیں، وہ ہمارے گشت میں شریک ہوتے، ہمارا بیان سنتے، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جب جاتے ہیں تو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم گشت کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ جو 2-3 بچے بیٹھنے والے تھے، وہ ایک بچے کو گھیر کے کھڑے تھے، اس کو بوتل پلا رہے تھے، اور اس سے وعدہ کر رہے تھے کہ بوتل اس لیے پلائی ہے کہ تم نے نماز پڑھنے مسجد میں آنا ہے۔ پھر بچوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کو بوتل پلائی ہے اس شرط پر کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے بچوں نے اپنے وسائل، اپنے ذہن استعمال کیا کہ ہم اس بچے کو کیسے نماز کے لیے لائیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ آپ اپنی نوجوان نسل پر، آپ جیسے جو بچے ہیں ان پر آپ محنت کریں گے۔ میں اس لیے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک عجیب سے ماحول میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ جیسے بچے جو دینی ماحول اور دینی درسگاہوں میں نہیں ہیں، ان کے رخ غلط ہو گئے ہیں، مسلسل غلط چیزوں کو سن اور دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایمانی اعتبار سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اب آپ ان طلباء پہ محنت، ان نوجوانوں پہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ شکایت نہیں آنی چاہیے کہ جی یہ تو اب نماز ہی نہیں پڑھتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں، اور سنن اور فرائض اور نوافل بھی پڑھنے والے ہیں، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا میری درخواست ہوگی کہ آپ کی مسجد میں گشت ہوتا ہے، آپ اس میں شریک ہوں، آپ کی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، آپ اس میں شریک ہوں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، بیٹے تکلیفوں پہ صبر کرو۔ یاد رکھو بچوں کہ یہ جو حالات ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، خوشیوں والے بھی، عافیت والے بھی، سکون والے بھی اور تکلیفوں والے بھی، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی تکلیف ہو تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور کوئی بات غصے کی ہو جائے تو فوراً اپنی امی کے اوپر، اپنی والدہ پر، اپنی بہنوں پر، اپنے بھائیوں پر بھڑک جانا، یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے۔
اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں صبر کا ایک چھوٹا سا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ دیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ ہمیں تو تعلیم دیتے ہیں نہ رونے کی، آپ خود بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا من الرحمہ، یہ تو رحمت کی وجہ سے، دل کی نرمی کی وجہ سے رونا ہوتا ہے۔ انسان کو دکھ پہنچے انسان نہ روئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے صبر کا ایک مفہوم بیان فرمایا جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل غمزدہ ہے، لیکن زبان سے صرف میں وہ بات کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کبھی نہیں کہیں گے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کرتے اس میں وہ حکیم ہے۔ اور جن چیزوں پر ہم نے محنت کرنی ہے وہ ہمارے اخلاق بھی ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے منہ پھلا کے بات نہ کرو، اکڑ کے بولنا، تکبر سے بولنا، یہ غیر اخلاقی رویے ہے۔ میں چند چیزیں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ میرا اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو رویہ ہے وہ کیسا ہو، کبھی بھی تمسخر نہیں کرنا، تمسخر، مذاق نہیں اڑانا، اپنی بہن کا، اپنی بھائی کا، چہرے کا، لباس کا، اپنے کزنز کا، چچا کے بیٹے کا مذاق نہیں اڑانا۔ تمسخر حرام ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ جو مذاق اڑانے والا ہوتا ہے یہ شخص متکبر ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی سے طے کرنا ہے کہ مذاق نہیں اڑائیں گے ہم ان کے جسم کا، ان کی کسی چیز کا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ ایک چھوٹا سا جملہ نکل گیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ انہوں نے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے کہہ دیا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ کبھی یہ جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں یا جسم کے اعتبار سے کسی عضو ان کا مکمل نہ ہو، ہنسنا نہیں ہے۔ ایک بچہ ہکلا کے بولتا ہے، آ کر کے بولتا ہے، ہنسنا نہیں ہے۔ ایک بچہ معذور ہے، کبھی زبان پہ ہنسی نہ آئے، ہم ہنس پڑے، دیکھو کیسے وہ چلتا ہے، یہ کیسے بولتا ہے، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ مردہ دلوں کی علامت ہوتا ہے۔ مردہ دل جو ہوتے ہیں نا، مردہ دل، یہ ان کی علامت ہوتا ہے۔ ایک آدمی گر گیا، ہنسی آتی ہے، اور دوسرا جذبہ یہ کہ جو گرے اسے پوچھیں چوٹ تو نہیں آئی۔ دو جذبے ہوتے ہیں نا، کسی کا گرنا، پھسلنا، اس پر ہنسنا مردہ دلی کی علامت ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ہاتھ سے صرف اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ان کے لیے بھی تھا، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجتها، آپ نے ایسی بات کہی ہے اگر وہ سمندروں میں ڈالی جائے تو وہ بھی کڑوے ہو جائے۔ اس لیے میری زبان پر کبھی بات نہیں آئے گی کسی کی جسمانی حیثیت، جسمانی صورت کو دیکھ کر استہزاء کرنے کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں۔ ہم زبان کو قابو رکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ایک مزاج بنانا ہے مسکرانے کا، مسکرانا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، گھر میں جب بھی داخل ہوں مسکرا کے داخل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسکرانا ایک ہماری خوبی ہونی چاہیے، اس کی بھی کوشش کریں گے۔ تنہا نہیں رہنا زیادہ دیر، اور وہ بھی موبائل کے ساتھ۔ تنہا رہنا، اکیلے رہنا موبائل کے ساتھ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری بچوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، تنہا نہیں۔
اور دوست میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات، تنہا نہیں رہنا. اس کو کہتے ہیں انڈیویجولزم، منفرد رہنا، تنہائی پسند ہونا. یہ ناکام بچے ہوتے ہیں، ناکام انسان ہوتے ہیں آگے بڑھ کر، جو الگ الگ رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں. آپ نے ملنا ہے. ملنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چچا ہمارے گھر آئیں، ہمارے ماموں ہمارے گھر آئیں، ہمارے نانی ہمارے گھر آئے، نانا آئیں، دادا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. بچوں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ایسی ذرائع ہیں سیکھنے کے لیے کہ ہمیں اور کوئی ذریعہ ہمیں نہیں مل سکتا ان سے بڑھ کر. ان کی زندگی کے تجربات ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے پھوپھا ہیں، ہمارے خالو ہیں. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہماری خالہ گھر آئی ہیں، ہمیں بیٹھنا ہوگا. پھوپھی صاحبہ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ماموں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور بات جو اہم ہے، میرے دوست کس طرح کے ہونے چاہیے، اس پر بھی مجھے نگاہ رکھنی ہے. ایسے دوستوں کے ساتھ میری دوستی اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جو بے نمازی ہوں. دعوت دینا، ان کو نماز پہ لانا اور بات ہے، لیکن میرا وقت زیادہ ان کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے. مجھے اللہ کی نافرمانی کی عادت پڑ جائے گی، بے نمازی ہونے کی عادت پڑ جائے گی. اپنے دوستوں پر خوب نگاہ رکھنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس لیے 3 خوبیاں ہوتی ہیں جب دوست دیکھا جاتا ہے نا. دوست، ایک یاد رکھیے، وہ بچہ یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی یا وہ آدمی جو زیادہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہنستا ہے، فلاں یوں بات کرتا ہے، فلاں یوں ہی مزاج ہوتا ہے، یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے. یہ بات لکھ لینی ہے زندگی کے اپنے اس کتاب میں. یہ صحیح لوگ نہیں ہوتے. یہ لوگ ویسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بھی ہوتے ہیں. دوسرا، عربی کا ایک مقولہ ہے، من نقل الیک فقد نقل عنک. جو تیرے سامنے بیٹھ کر تیرے سامنے لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے نا، یہ کل تیری بات بھی لوگوں کے سامنے جا کے کرے گا. یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. یہ اپنی برے لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنا اس آدمی کو جو بیٹھ کر صرف لوگوں کی باتیں کرتا ہو، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے. ان لوگوں کی صحبت بھی زیادہ نہیں رکھنی، زیادہ دیر ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. دوستی کے اصول اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی. میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو جلدی سمیٹوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے. عقبہ بن ابی معیط نے کھانا کیا، ضیافت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط کہ اگر اس پر دباؤ ڈالا جائے اس طرح کہ میں اگر اس کی ضیافت قبول نہ کروں، اس شرط پر قبول کروں کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو یہ دباؤ قبول کر لے گا. آپ نے کسی کو اس طرح دعوت نہیں دی جس طرح عقبہ بن ابی معیط کو دی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تو اسلام قبول نہ کر لے. عقبہ پر بوجھ پڑ گیا. وہ بندہ ایسے ہی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، صنادید قریش میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تشریف لے آئے. امیہ بن خلف کو یہ بات معلوم ہوئی. ابی بن خلف وہ اس کا دوست تھا، قریبی تعلق والا، بہت گہرا دوست تھا. تو ابی نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو اسلام نہ چھوڑ دے. تو عقبہ بن ابی معیط نے بڑا کہا کہ میں مجبور تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف نہیں لا رہے تھے، میں نے اسی اسلام قبول کیا. کہنے لگا نہیں، جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا مجھ سے بات نہ کرنا. کہنے لگا اچھا میں تیار ہوں. کہنے لگا ایسے نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر ان کی وجہ مبارک کے سامنے تردید کر. پھر بھی اس کو چین نہ آیا. کہنے لگا پھر بھی نہیں، جب تک جا کر تو ان کے چہرے پہ تھوک نہ دے. اور یہ ظالم کر گزرا یہ کام، جس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اللہ نے قیامت کے دن اس کی کیفیت کو بیان کی، جس نے اپنا ہاتھ چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں یہ دوست اس کو نہ بنایا ہوتا. تو اس لیے اللہ نے 3 اصول بیان کیے. دوستی جب بھی کرنی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ایسا شخص جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، نماز نہیں پڑھتا، خیال نہیں کرتا اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، یہ ہمارا گہرا دوست نہیں ہونا چاہیے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خواہشات کا پیروکار، اللہ کی نافرمانی عام کرتا ہے، ایسا دوست ہمارا نہیں ہونا چاہیے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور جس کا معاملہ حد اعتدال سے باہر ہے، ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے ہمارا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو
میری گزارش ہوگی کہ ہم ان امور کا بھی خیال رکھیں جب ہم اپنے گھروں کے اندر ہوں، تو یہ باتیں بھی ملحوظ رہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں بات عرض کر دی ہے کہ مختلف جہات پر آپ پہ کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، تاکہ آپ معاشرے کے ایسے افراد بن کر نکلیں جو قیادت بھی اور سیادت دونوں کے حامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔